سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ جو ایک ٹک ٹاکر نے قرآن کی آیت کی بے حرمتی کی ہے وہ بڑا بدبخت، لعنتی، لعین اور گستاخ ہے قرآن کا۔ تمہارے باپ پہ بھی لعنت، تمہاری ماں پہ بھی لعنت ہے، اور تمہاری آنے والی نسلوں پہ بھی لعنت ہے، اور ایسے کردار کو اگر پابند صلاح نہ کیا گیا۔ قرآن کی آیات کا مذاق بنانا یقیناً گناہ ہے، لیکن ہر گناہ کے لیے توبہ کا آپشن موجود ہے۔ ذرا کھول کر پڑھیں سورہ الفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ، شرک، ناحق قتل، بدکاری، 3 بڑے گناہ گنوا کر فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو جب ایک انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی، لوگوں سے آ کر معافی مانگ لی، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے قانون میں ہی توبہ کا آپشن موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہو کر اپنے بندے کو توبہ کا آپشن دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے نہیں دیتے۔ یعنی اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب علماء کے لیے توبہ کا آپشن، معافی کا آپشن موجود ہے، یا پھر اپنے فرقے کے لوگوں کے لیے توبہ کا آپشن موجود ہے، تو پھر دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے یا پھر عام لوگوں کے لیے توبہ کا، معافی کا آپشن کیوں موجود نہیں ہے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک مسلمان پر، اس کی ماں پر، اور پھر اس کی آنے والی نسلوں تک پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ معافی مانگ چکا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کون سی سنت کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے نیکوکار لوگ پیدا ہوں گے۔ تو آپ کسی کی نسلوں کا کیسے ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ خدارا کچھ خیال کریں، زمینی خدا بن کر یوں توبہ کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کو ونریبل نہ کریں۔